ریحان ایک عام نوجوان تھا مگر اس کی سوچ دوسروں سے مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ غیر معمولی چیزوں میں دلچسپی لیتا، آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ وہاں کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب وہ پہاڑوں کی سیر پر گیا تو اچانک اسے بادلوں میں ایک عجیب سا عکس نظر آیا، کسی شہر کا عکس۔ یہ کوئی عام بادل نہیں تھا بلکہ اس میں واضح طور پر اونچی عمارتیں، روشنیوں سے جگمگاتے راستے اور ایک بڑی سی گھنٹی دکھائی دے رہی تھی۔ ریحان نے آنکھیں ملیں، شاید یہ اس کا وہم ہو مگر نہیں۔ وہ شہر حقیقت میں وہاں تھا، ہوا میں معلق بادلوں کے درمیان، جیسے کسی جادوئی طاقت نے اسے تھام رکھا ہو۔ تلاش کا آغاز۔ ریحان کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ روز اسی جگہ جاتا اور شہر کو دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ کبھی قریب اور کبھی دور محسوس ہوتا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شہر کیا ہے اور وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے دوست احمد کو بھی یہ بات بتائی، مگر احمد نے ہنس کر کہا، ریحان، تمہیں ضرورت سے زیادہ کہانیاں پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بادلوں میں شہر کہاں ہوتے ہیں؟ مگر ریحان جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی سراب نہیں۔ وہ مقامی کتابوں، پرانی داستانوں اور قدیم نقشوں کو کھنگالنے لگا۔ پھر ایک دن اسے ایک بوڑھا درویش ملا جو سنسان پہاڑیوں پر رہتا تھا۔ درویش نے ریحان کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم نے وہ دیکھا ہے جو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ وہ شہر حقیقت میں موجود ہے مگر وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ پراسرار راستہ۔ ریحان بے چین ہو گیا۔ مجھے وہاں جانا ہے، کوئی راستہ تو ہوگا۔ درویش مسکرایا اور ایک پرانا کاغذ نکالا جس پر کسی قدیم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ نقشہ ہے، مگر یاد رکھو ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر تم واقعی منتخب ہو تو راستہ خود تمہیں بلا لے گا۔ ریحان نے نقشہ سنبھالا اور ہدایت کے مطابق پہاڑوں میں ایک خاص مقام پر پہنچا۔ وہاں ایک پراسرار دروازہ تھا جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، ایک تیز روشنی پھیلی اور وہ ایک پل میں خود کو بادلوں کے درمیان معلق پایا۔ بادلوں کا شہر! وہ حیران رہ گیا۔ وہ واقعی اس شہر میں تھا۔ نیچے زمین دھند میں چھپی ہوئی تھی اور ہر طرف طلسماتی روشنی تھی۔ لوگ عام انسانوں کی طرح لگ رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں روشنی جھلملا رہی تھی۔ شہر کا ہر کونا کسی خواب کی مانند تھا، خوبصورت، پرسکون اور حیران کن۔ مگر جیسے ہی وہ ایک گلی میں داخل ہوا، ایک بوڑھے شخص نے اسے روک کر کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شہر عام انسانوں کے لیے نہیں، واپس چلے جاؤ ورنہ یہاں کے راز تمہیں قید کر لیں گے۔ ریحان خوفزدہ ہو گیا مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ شہر آخر ہے کیا یہ کسی اور زمانے کے لوگ ہیں؟ کیا یہ جادوئی دنیا ہے؟ اچانک ایک گھنٹی بجی اور پورا شہر کانپنے لگا۔ لوگ ادھر الفادیر بھاگنے لگے جیسے کچھ خوفناک ہونے والا ہو۔ ایک نوجوان لڑکی بھاگتی ہوئی ریحان کے پاس آئی اور بولی، تمہیں فوراً یہاں سے جانا ہوگا، یہ شہر روزانہ کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اگر تم رک گئے تو ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ گے۔ واپسی کا سفر۔ ریحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگا مگر شہر کا ہر راستہ بدل رہا تھا، جیسے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک اسے وہی دروازہ نظر آیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ پار کیا، وہ دوبارہ پہاڑ پر تھا، پسینے میں شرابور، سانس پھولی ہوئی مگر زندہ۔ وہ مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر اب بھی ہے یا نہیں، مگر وہاں صرف بادل تھے، خاموش، بے حرکت، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ریحان جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادلوں کے پیچھے ایک پوشیدہ دنیا موجود ہے، مگر شاید وہ وہاں دوبارہ کبھی نہ جا سکے۔ مگر ایک بات یقینی تھی، وہ جان چکا تھا کہ دنیا میں ایسے راز ہیں جنہیں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔